خواتین و حضرات، خالد سہیل کینیڈا سے حاضر خدمت ہے۔ درویش اپنی کٹیا کے بیلکنی میں بیٹھا ہے۔ جون کا مہینہ ہے، موسم بہت سہانا ہے۔ آپ کو بیک گراؤنڈ میں کچھ دھوپ، کچھ ہوا کی سرسراہٹ، کچھ درختوں کے ہلنے کی شاید آپ کو آواز نہ آ رہی ہو، لیکن بہرحال بہت ہی سہانا موسم ہے اور میں انجوائے کر رہا ہوں۔ اور کینیڈا سے آپ کو ایک ادبی تحفہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ اس کا عنوان ہے نوجوان لکھاری ابصار فاطمہ کا پہلا سنجیدہ ناول۔ تو یہ میرا ایک درویشانہ، عاجزانہ، طالب علمانہ ریویو ہے۔ ہم سب پر کالم لکھتے رہنے کے دوران جن لکھاریوں، ادیبوں اور دانشوروں سے میری غائبانہ ملاقاتیں ہوئیں، ان میں سے ایک ابصار فاطمہ بھی ہے۔ میں نے جب ان کے کالم اور افسانے پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کم عمری میں ہی زندگی اور ادب کے بارے میں سنجیدہ رویے کی مالک بن چکی ہیں۔ حال ہی میں ان کے پہلے ناول افسانے کی حقیقی لڑکی پڑھنے کا موقع ملا تو میں حیران بھی ہوا اور متاثر بھی۔ حیران اس لیے کہ میں نہ جانتا تھا کہ انہوں نے ناول لکھنے کا بھاری پتھر اٹھانے کی ہمت کی ہے، اور متاثر اس لیے کہ وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئی ہیں۔ ناول لکھنے کے لیے جس محنت، ہمت اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بہت سے لکھاری کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے قلم کا سانس چند باب لکھنے کے بعد ہی پھولنے لگتا ہے، اور پھر ان کا ادبی اسقاط ہو جاتا ہے، جس کو میں لٹریری مس کیریج کہتا ہوں۔ ابصار فاطمہ کا ناول سماجی حقیقت پسندی، سوشل ریئلزم کی اس روایت سے جڑا ہوا ہے جس کی بنیادیں پشکن، دوستویسکی اور چیکوف جیسے روسی لکھاریوں نے رکھی تھی، اور پھر غلام عباس، کرشن چندر، احمد ادیم قاسمی اور عصمت چغتائی جیسے اردو کے ترقی پسند ادیبوں نے ان بنیادوں پر بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی۔ ابصار فاطمہ ایک کہانی کار ہی نہیں، ایک ماہر نفسیات بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے ناول کے کرداروں کا نفسیاتی اور سماجی تجزیہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ ناول ایک ایسی لڑکی اور عورت بسمہ کی کہانی ہے جو معمولی بھی ہے اور غیر معمولی بھی۔ معمولی اس لیے کہ بسمہ بھی مشرق کی سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں لڑکیوں کی طرح ایک روایتی خاندان اور معاشرے میں پیدا ہوتی ہے اور پلتی بڑھتی ہے، اور اس کی روایتی انداز سے شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ کہانی غیر معمولی اس لیے ہے کہ بسمہ ایک حساس لڑکی ہے جو اپنے دل کے نہا خانوں میں خواب پالتی ہے۔ ناول کے آغاز میں تو اس کے رومانوی خواب ماحول کے تلخ حقائق سے ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر حالات کی سنگینی اسے ایک ایسے موڑ پر لے جاتی ہے جہاں عورتیں یا تو مایوسی کی تاریکیوں میں گھر کر خودکشی کر لیتی ہیں، اور یا ایک نئی امید کی انگلی تھامے ایک نئی زندگی تخلیق کرتی ہیں۔ ناول کا ایک کردار گل بانو زبردستی کی شادی اور خاندان کی مشرقی عزت و غیرت پر قربان ہو کر اور زہر کھا کر خودکشی کر لیتا ہے، جبکہ بسمہ دارالعماں پہنچ کر ایک نیا جنم اختیار کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس کا بریک ڈاؤن دھیرے دھیرے ایک بریک تھرو کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس نئے جنم کے حصول کے لیے ناول کا ایک توانا کردار بختیار احمد اس کی مدد بھی کرتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی۔ اگرچہ ناول عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کے بارے میں ہے، لیکن اس میں کہیں بھی مردوں کے خلاف غصہ، نفرت یا تلخی نہیں پائی جاتی، بلکہ ابصار فاطمہ مردوں کے بارے میں بھی ہمدردی رکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ عورتیں اور مرد دونوں ایک غیر منصفانہ نظام کی قید میں ہیں اور انہیں مل کر اس قید سے آزاد ہونا ہے۔ اس غیر عادلانہ نظام میں طاقت اور اختیار رکھنے والے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں،
اس طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور کمزور و ناتواں لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ابصار فاطمہ اپنے ناول میں عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جب تک وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گی اور معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوں گی تو وہ کسی نہ کسی مرد، چاہے وہ باپ ہو یا بھائی، شوہر ہو یا بیٹا، کی دست نگر ہی رہیں گی، اور وہ مرد جب چاہیں گے ان کا مالی، نفسیاتی اور سماجی استحصال کریں گے۔ مرد کی دست نگر رہ کر وہ آزاد اور خود مختار زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابصار فاطمہ کی جزیات نگاری قابل تحسین اور ناول لکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اس ناول میں عورتوں کے مختلف کرداروں، جن میں بسمہ کی ماں اور دادی، سہیلی اور اس کی ماں، اور سسرال کی کئی عورتوں کی پیچیدہ نفسیات 3 ڈائمینشنل انداز سے پیش کی گئی ہے، جس سے ناول میں سسپینس بھی رہتا ہے اور ناول کو ریڈیبل بھی بناتا ہے۔ ابصار فاطمہ کے ادبی ذوق، نفسیاتی تجزیے اور سماجی تبحر سے محظوظ و مسحور ہونے کے لیے میں نے آپ کے لیے چند مثالیں تلاش کی ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوٹ: میں پریگننٹ ہوں۔ گل بانو نے ایسے کہا جیسے خود بھی نہ سننا چاہتی ہو۔ بسمہ کو اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ لفظ پریگننٹ اس کے اور اس کی عمر کی لڑکیوں کے لیے کتنا ممنوع تھا، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے سن کر بھی کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب اسے رومانٹک لگنا چاہیے یا خوفناک۔ ان کوٹ۔ کوٹ: ارے بھائی کی کرتوت بھگت رہی ہے۔ بھائی نے گاؤں کی دوسری برادری کی لڑکی سے بھاگ کر شادی کر لی، بلکہ خدا جانے کی بھی یا ڈیش ڈیش ڈیش۔ خیر اب وہ دونوں روپوش ہیں۔ جرگے نے عوض میں 5 لاکھ جرمانہ اور گل بانو کا نکاح لڑکی کے چاچا سے کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ ان کوٹ۔ او میڈم، جسے تم شرافت کہہ رہی ہو، آج کل وہ صرف ان لڑکوں میں ہوتی ہے جن میں کوئی اور صلاحیت نہیں ہوتی۔ کوٹ: مگر امی، وہ صرف محبت کا اظہار بھی تو ہو سکتا ہے۔ فائزہ، زبردستی محبت کا اظہار نہیں ہوتا، اپنی طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ان کوٹ۔ کوٹ: میں تو دوسری شادی کر کے اپنی زندگی سیٹل کر لوں گا، تم کیا ہمیشہ اس کاغذی رشتے کی قید میں رہو گی؟ کوٹ: بھائی دیکھو، مرد تو ہوتا ہی غصے کا تیز ہے، عورت کا ہی خیال کرنا پڑتا ہے کہ اسے غصہ نہ آئے۔ کوٹ: اتنی خوبصورت لڑکیاں گھر بنانے والی نہیں ہوتی، ان کا ایک شوہر سے دل نہیں بھرتا۔ کوٹ: اب ایسے کپڑوں میں جوان عورت سامنے ہو تو مرد بہک ہی جاتا ہے۔ کوٹ: آپ پہ زنا بالجبر کا الزام ہو تو بھی آپ پاکیزہ، اور میرے لیے ایک غیر مرد کو میسج بھی آئے تو میں داغدار۔ ان کوٹ۔ ابصار فاطمہ کے ناول کا پیغام اس ایک جملے میں ہے جو ناول کی توانا آواز بختیار احمد نے اپنی ایک تقریر میں پیش کیا۔ کوٹ: جب تک ہم عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی، کوئی ہمیں ہمارا حق نہیں دے گا۔ ان کوٹ۔ ابصار فاطمہ عورتوں کو اپنے تمام تر دکھوں، پریشانیوں اور آزمائشوں کے باوجود ایک امید اور ایک آس دلاتی ہیں۔ انہیں انسانی ارتقاء پر یقین کامل ہے اور وہ جانتی ہیں کہ عورتوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں رنگ لائیں گی اور عورتوں کی آئندہ نسلیں ہم سے بہتر زندگی گزاریں گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرق میں ابھی تک عورتیں وہ حقوق حاصل نہیں کر سکیں جو ان کا انسانی حق ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی قوم اور ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک اور قوم کی عورتیں پوری طرح آزاد نہ ہوں، اور عورتوں کو انسانی حقوق دلوانا ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے۔ اور آخری پیراگراف ہے: اگرچہ ابصار فاطمہ کا یہ پہلا ناول ہے، لیکن یہ سماجی اور ادبی حوالوں سے اہم ہے۔ یہ ناول ابصار فاطمہ کے فن ناول نگاری کے درخشاں مستقبل کے امکانات کو اجاگر کرتا ہے۔ ابصار فاطمہ لکھاری ہونے کے ناطے میری ادبی دوست بھی ہیں اور ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے میری رفیق کار بھی، اور مجھے ان کے ساتھ ادبی اور پیشہ ورانہ دونوں دوستیوں پر فخر ہے۔ ختم شد، یہ آپ کے لیے کینیڈا سے ادبی تحفہ ہے
اس کے بعد اب میں کوئی اور کتاب اور کوئی اور ریویو یا کوئی اور مقالہ، مضمون، کوئی تبصرہ، کوئی ریویو تلاش کروں گا اور آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ ایک اور ادبی تحفے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اوکے جی، الوداع، اور امید ہے آپ نے یہ ریویو انجوائے کیا ہوگا۔ اوکے۔